اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کعبے سے مخاطب ہو، اے کعبہ تو اللہ کا حرمت والا گھر ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور علیہ السلام ایک مومن کی شان سے بیان فرماتے ہیں، اے کعبہ تو اللہ کا حرمت والا گھر ہے اور تیرے گرد چکر لگانے سے انسان گناہوں سے پاک ہوتا ہے، تیری حرمت ہے، تیری عزت ہے۔ پھر فرمایا مگر کعبہ تجھ سے بڑھ کر اگر کسی کی کعبہ تجھ سے بڑھ کر کسی کی حرمت ہے تو وہ میرے ایمان والے امتی کی حرمت ہے۔ آپ مجھے بتائیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی کہ کعبے کی حرمت سے مومن کی حرمت بڑی ہے تو ہم ہزاروں میل دور جب کعبے کی طرف رک کر کے پیر نہیں پھیلاتے، یہ کعبے کی حرمت ہے نا، اس کا احترام کرتے ہیں۔ کعبہ نظروں کے سامنے نہیں، بلکہ کچھ تو ایسے بھی ہیں جنہوں نے پوری زندگی کعبہ کبھی دیکھا بھی نہیں، بلکہ کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا، لیکن اللہ کے گھر کا اتنا احترام ہے کہ اس کی طرف پیر بھی لمبے نہیں کرتے ہیں ہندوستان میں بیٹھ کر۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب کعبۃ اللہ کا اتنا احترام کرتے ہو، اور بے شک کرنا بھی چاہیے اور کرنا ہی چاہیے، لیکن مجھے بتاؤ آقا فرماتے کعبے کی حرمت سے بڑھ کر میرے ایمان والے امتی کی حرمت ہے، پھر اپنے پڑوسی مسلمان کو ذلیل کیوں کر اس پہ مقدمہ کیوں کر بکری نے پیشاب کر دیا آپ کی آنگن میں تو مسلمان ایک دوسرے پہ کچہری میں مقدمہ کر آپ مجھے بتائیں حالات کتنے نازک ہیں۔ اندازہ فرمائیں جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے، یعنی کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی قبیلہ نہیں، کوئی خون نہیں، کچھ نہیں، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو صرف اللہ کے لیے محبت کرے گا ایک دوسرے سے، اللہ قیامت کے دن اس کے لیے نور کے منبر لگا کر اس کو نور کے منبر پر بٹھائے گا، اس کے مرتبے کو دیکھ کر شہید اور انبیاء رشک کریں گے اور پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں جن کو نور کے منبر پر پرسکون بٹھایا گیا ہے، تو اعلان کیا جائے گا نہ یہ نبی ہے، نہ یہ ولی ہے، نہ یہ شہید ہے، نہ یہ صدیق ہے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرتے تھے، اللہ کے لیے پیار کرتے تھے، ملتے تھے تو اللہ کے لیے، جدا ہوتے تھے تو اللہ کے لیے۔ آج اللہ نے اللہ کے لیے محبت کرنے کا صلہ یہ عطا فرمایا کہ ان کو نور کے منبر پر بٹھایا۔ آپ بتائیں اگر پردھان اپنے گھر بلا کر کے کرسی پہ بٹھا لے تو لوگ کتنا اچھلتے ہیں، اللہ جن کو نور کے منبر پہ بٹھائے گا ان کی عزت کا عالم کیا ہوگا۔ اور یہ مقام کس کو ملے گا؟ یہ مقام ان کو ملے گا جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ سے اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ آپ بتاؤ کیا آج مسلمان ایک دوسرے سے پیار کرتا ہے ایسے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے اس کا مفہوم ہے، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن رحم کرنے میں، پیار کرنے میں، رحم کرنے میں، پیار کرنے میں ایک جسم کی طرح، جیسے ایک جسم اگر جسم کی کسی بھی حصے کو تکلیف ہو تو یہ انسان کے جسم کے مختلف اعضاء ہیں، سر الگ ایک عضو ہے، پھر اس میں آنکھ بھی ایک الگ حصہ ہے، زبان الگ حصہ ہے، ہونٹ الگ حصہ ہے، ہاتھ الگ حصہ ہے، پیر الگ حصہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں مومن ایک جسم کی طرح ہے، اگر آنکھ درد کرے تو سر یہ نہیں کہتا کہ میں نے سو جانا، دل یہ نہیں کہتا کہ میرا اس سے کیا تعلق، میں نے سو جانا ہے، ہاتھ یہ نہیں کہتا کہ مجھے کیا فکر تکلیف تو آنکھ کو ہے، لیکن اندازہ فرمائیں اگر آنکھ میں تھوڑا سا تنکا چلا جائے تو دماغ حکم دیتا ہے
دماغ سوچتا ہے حکم دیتا ہے، دل فیصلہ کرتا ہے، اور دل اور دماغ کے مشورے سے ہاتھ کو حکم ہوتا ہے آگے بڑھو اور اپنی انگلیوں سے اس کو نکالنے کی تدبیر کرو۔ ایسا کبھی ہوا کہ آنکھ میں کچرا گیا اور ہاتھ نے کہا میرا تعلق کچھ نہیں، دماغ نے کہا میرا تعلق کچھ نہیں، دل نے کہا میرا تعلق کچھ نہیں، بلکہ جب ہاتھ سے کام نہیں بنتا تو پھر نیا حکم آتا ہے بادشاہ کی طرف سے جو پورے جسم انسانی کا بادشاہ اور تاجدار ہے۔ ہاتھ سے کام نہیں بنتا تو کسی سے مدد لو، کسی ڈاکٹر سے مشورہ لو، اس طرح سے سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن یہ کب تک ہوتا ہے؟ جب تک جسم کے اندر جان موجود ہوتی ہے تب تک یہ ہوتا ہے۔ جس وقت جسم سے جان نکل جاتی ہے تو پھر کاٹا جائے، مارا جائے، پیٹا جائے، ڈنڈے برسائے جائے، نہ پھر ہاتھ کو کوئی فکر ہوتی ہے، نہ پیر کو کوئی فکر ہوتی ہے، نہ پھر دل کو کوئی فکر ہوتی ہے، نہ دماغ کو کوئی فکر ہوتی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ہمدرد کب تک ایک دوسرے کا پارٹ، یہ انسانی پارٹ ایک دوسرے کے ہمدرد کب تک ہے؟ جب تک جسم میں جان موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر ایک دوسرے کی فکر کرنا چھوڑ دے تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ جان نکل گئی۔ اس لیے اب ایک دوسرے کی فکر نہ رہی، ایک دوسرے کی ہمدردی نہ رہی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں رحم کے معاملے میں، پیار کے معاملے میں، غمگساری کے معاملے میں تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہے۔ جیسے جسم کے کسی بھی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے پورا جسم بے چین ہوتا ہے، پورا جسم بے قرار ہوتا ہے، مگر کب تک؟ جب تک جان رہتی ہے۔ اسی طرح مسلمان جب بھی کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے ہر مسلمان تڑپتا ہے، ہر مسلمان بے چین ہوتا ہے، ہر مسلمان بے قرار ہوتا ہے، مگر یہ بے قراری کب تک رہتی ہے؟ جب تک ایمان موجود ہے۔ اور اگر ایمان چلا جائے، جسم سے جان چلی جائے تو جسم بے حس ہو جاتا ہے، اور لوگوں سے ایمان چلا جائے تو لوگ بے حس ہو جاتے ہیں۔ اگر آج ہمیں دوسرے کا درد محسوس نہیں کر رہے ہیں، اگر ایک دوسرے کا درد محسوس نہیں کر رہے ہیں تو کیا ایسا تو نہیں کہ اللہ نہ کرے ایمان کا طوطا تو نہیں اڑ گیا؟ ایمان کا طوطا تو نہیں اڑ گیا؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اس لیے کہ جب تک دلوں میں سچا ایمان رہے گا انسان کا دل لوگوں کا غمگسار رہے گا، ہمدرد رہے گا۔ کس شان سے خود غرضی کے اس ماحول میں جبکہ بھائی اپنے بھائی سے پیار نہیں کر رہا، ارے بھائی بھائی کا پیار تو جانے دیجئے، اولاد اپنے ماں باپ سے پیار نہیں کر رہی ہے۔ اس خود غرضی کے ماحول میں آؤ دیکھو اللہ کے رسول نے کیسے پیار کا ماحول بنایا ہے۔ بڑا مشہور ہے تاریخ کا وہ واقعہ۔ 3 صحابہ ہیں، تینوں کے نام لیتا ہوں اور تینوں کا بیک گراؤنڈ جا کر گھر پڑھنا، ان کے گھریلو بیک گراؤنڈ کیا کیا۔ حارث ابن ہشام، دیکھنا گھر کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ سہیل ابن عمرو، دیکھنا گھر کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ ایک کا بیک گراؤنڈ پیش کرتا ہوں تو آپ کو سب کا سمجھ میں آئے گا۔ اور اکرمہ ابن ابو جہل، 3 صحابہ۔ یہ اکرمہ صحابی ہے رضی اللہ تبارک و تعالی، لیکن بدترین باپ کے بہترین بیٹے ہیں، بدترین باپ کے بہترین بیٹے ہیں، دشمن رسول باپ کے عاشق رسول نصیب دیکھو مقدر۔ پھر یہ کہہ دیں کہ جہنمی باپ کے جنتی بیٹے ہیں۔ اکرمہ نام ہے، باپ کا نام ابو جہل، ساری دنیا ابو جہل کو جانتی ہے۔ اتنا بدترین آدمی تھا ابو جہل، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت کا فرعون ہے ابو جہل۔ اب آپ غور فرمائیں، جس ظالم جابر بدترین فتین جس کے فتنوں کو قرآن نے بیان کیا، احادیث میں جس کے فتنے آئے، بلکہ آپ کو پتا ہوگا حضور علیہ السلام کے قتل پر جو لوگوں کو ابھارتا تھا وہ کون؟ ابو جہل۔ مکہ المکرمہ میں راستے میں جو کانٹے بچھانے کے پلان بنتے تھے اس میں شامل کون؟ ہر فتنے میں شامل ابو جہل۔ اتنا بدماش انسان تھا، اس نے اپنے بیٹے کے اندر کون سا زہر نہیں بھرا ہوا، اس نے اپنے بیٹے میں کون سی نفرت نہیں پیدا کی ہوگی۔ یہی تو مصطفیٰ جان رحمت کا معجزہ ہے، جو نہ تھے
جس نے مردوں کو مسیحا